اور معاشرے میں بھی ایک بہترین وسیلہ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اعضاء سوکھی رگوں میں جس طرح جب رگیں خشک ہو جائیں اس میں خون ڈالا جائے تو پھر سے جسم میں تازگی آنے لگتی ہے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی اعضاء کا بھی اثر ہے۔ معاشرے میں انسانیت، عزت و غیرت کی جب رگیں خشک ہونے لگیں تو امام حسین علیہ السلام کی اعضاء وہاں کارآمد ہوتی ہے۔ معاشرہ جب بے حس ہونے لگے، ظلم و فساد اور بربریت اس میں بڑھنے لگے تو امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام، اس کی یاد اس بے حس معاشرے کو پھر سے زندہ کرتی ہے، اس بے غیرت معاشرے کو پھر سے غیرت عطا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں خوبی ہے اس قیام کی، کیونکہ دیکھیں دنیا میں آج میں اسی سلسلے کی گفتگو ایک دوسرے زاویے سے پیش کروں گا۔ دنیا میں ہر جگہ مسلمان اکثریت نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ مسلمان اقتدار میں نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہے، بہت سارے ممالک ہیں جہاں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان اقلیت سے تھوڑا زیادہ ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان بالکل اقلیت میں ہیں۔ اور ہر جگہ جو ہے، میں فقہی مسئلہ آپ کو بتاؤں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو اس بات کا جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ حالات کے تابع ہیں، یعنی جیسے سرکمسٹانسز، جیسے حالات ویسے ہی ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی کے احکام لیجیے، چاہے وہ اجتماعی زندگی کے احکام لیجیے، اور توجہ سنیے گا۔ یعنی اسلام کا دیگر دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام ایک فلیکسیبل اور لچکدار دین ہے۔ یعنی کس معنی میں؟ اسلام ایک لچکدار اور فلیکسیبل دین اس معنی میں ہے کہ اسلام نے اپنے احکام کو ضرورت، حالات اور امکان کا تابع بنایا ہے۔ نیسیسٹی اینڈ پاسبلٹیز اس کو کہتے ہیں، ضرورت اور امکانات۔ مثال کے طور پہ اسلام نے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، فرض کیجئے نماز پڑھنی ہے، تمہیں ہر حال میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، تم مر بھی جاؤ تو تم کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ تو جس مذہب میں ایسا ہوگا اس مذہب کو چھوڑ کے لوگ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی دنیا کے بہت سارے ایسے مذاہب ہیں، خود مسلمانوں کے بہت سارے ایسے فرقے ہیں، خود ہم سے بہت سارے قریب ایسے فرقے ہیں کہ جو اپنی دینی جارحیت سے بھاگ کر اب راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا۔ اسلام نے یہ دو ذہن میں اپنے اصول رکھیے گا، نیسیسٹی اور پاسبلٹیز۔ سب سے اہم چیز ضرورت کا لحاظ، سرکمسٹانسز، اور کیا پاسبل ہے آپ کے۔ اگر اسلام فرض کیجئے کہتا کہ کھڑو کے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو کتنے لوگ تو صرف نفرت میں بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے مذہب سے کیا لینا دینا کہ جو میری مشکل کا خیال نہیں رکھتا، جو میری مصیبت کا خیال نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، نہ، اسلام نے ہر حالت کے پیش نظر جو روزہ نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ بہت سے لوگ اس نفرت سے دین سے بھاگ جاتے ہیں کہ بابا میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں بیمار ہوں، میں روزہ رکھوں گا ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہزار قسم کے کمپلائنس، ہزار قسم کی مشکلات۔ ٹھیک، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ لیسا علی المریض حرج ما جعل اللہ لکم من الدین من حرج۔ سب سے پہلے بیمار میں ایگزمپٹڈ ہے ہر حکم سے، جو بھی جس کے پاس بھی ویلڈ ایکسکیوز ہے،
جس کے پاس بھی جائز عذر ہے، اسلام نے اس عذر کی رسپیکٹ کی، اس عذر کا لحاظ کیا۔ فوراً جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ میں عذر لے کر آیا، وہ جانے اس کا خدا جانے، 4 دلیلیں بھی نہیں مانگی، انسان جانے اور اس کا خدا جانے۔ ممکن ہے آپ ہمارے سامنے ایکسکیوز لائے، میں آپ کے سامنے ایکسکیوز لائے، نا اسلام کہتا نہیں، تم جانو خدا جانو۔ اگر صحیح معنوں میں تمہارے پاس عذر ہے تو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، خدا سب سے پہلے مانے، سب سے پہلے خدا مانے۔ نہیں، سب سے پہلا شخص کہ جو احکام کی ضرورت سے معذور ہے اور اس کے عذر کو شریعت ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ویلڈ عذر ہو، خدا کے نبی۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے، بیمار ہو روزہ نہ رکھو۔ نہ صرف یہ، آپ دیکھیں اسلام کا لطف دیکھیں، اسلام نے یعنی انسانیت کا لحاظ، میں اس بات کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں، اسلام میں انسان کی انسانیت اور اس کے تحفظ کا لحاظ پہلے کیا ہے، اس کی صحت اور اس کی بقا کا لحاظ پہلے کیا ہے۔ پاسبل ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں، ممکن ہے کہ میری، ممکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ممکن کا مطلب یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بیمار نہ پڑوں۔ کہیں بھی ممکن کا لفظ آتا ہے تو وہاں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ممکن ہے میں جاؤں، اس کا مطلب وہ ممکن ہے میں نہ جاؤں۔ امکان وہی ہوتا ہے جہاں دونوں پہلو میں، توجہ کیجیے گا، جہاں دونوں پہلو میں برابری پائی جائے، کوئی رجحان نہ، اس کو کہتے ہیں ممکن۔ اسلام نے علیکم السلام، اس امکان کے پیش نظر بہت سارے احکام ثابت کر دیے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، لا صلاۃ الا بالطہور، نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی۔ خدایا ممکن ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، وضو نہ کرو۔ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر امکان ہے اور یہ امکان معقول امکان ہے، تم بیمار پڑھ سکتے ہو، تو نہ صرف یہ کہ بغیر وضو کے نماز پڑھو، بلکہ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارا جائز نہیں ہے۔ تو کرنا، اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، روزہ ممکن ہے میں بیمار پڑ جاؤں، نہ رکھو روزہ، نہ اگر امکان واقعی معقول امکان ہے تو یہ روزہ تمہارا جائز نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس روزے کے چھوڑنے کا سزا ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے عزیزو؟ اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام نے اپنے احکام کو حالات کے مطابق رکھا ہے اور ضرورت کے پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اسلام زندہ ہے، سرکمسٹانسز بدلتے گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں، جو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، خوب 14 صدیوں سے آج تک، 14 صدیوں سے آج تک کتنے حالات بدلے، کتنی ترقیاں ہوئی، کتنے جو ہے، اب آپ توجہ کیجئے، جتنے علم نے ترقی کی، نئی نئی ایجادات ہوئی، اسلام نے اس قدر خود میں، تعلیمات اسلام نے اس قدر خود میں لچک رکھی کہ حتیٰ آج کے دور میں کہ جہاں ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پہ اس طرح بچے وجود میں آ رہے ہیں کہ جو عام طریقے سے انسانی تناسل کے ذریعے نہیں آ رہے، اس کے لیے بھی میراث کا حکم موجود ہے اور شرعی ہدایات اور قوانین موجود ہیں۔ اب آپ توجہ کیجیے کہ کس قدر جو ہے، یعنی ابھی کتنی ترقیاں باقی ہیں، ابھی کتنے اکتشافات باقی ہیں، کتنے اختراعات باقی ہیں، کتنے انوینشنز باقی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہنے کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی 14 صدیوں پہلے والے دین کے حکم کی دہائی نہیں دیتا، جیسی ضرورت، جیسے تقاضے ویسا حکم، ضرورت بدلتی جائے گی، احکام بدلتے جائیں گے۔ تو عزیزو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو آج ضروری ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں۔ میں آپ کو ایک اور بات، آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا، اصل میں ہوا کیا، اورینٹلسٹ، مستشرقین، وہ لوگ کہ جو مغربی دنیا کے اسکالرز تھے، انہوں نے کچھ نے تو باقاعدہ اس غرض سے کہ ان کو اسلام سمجھنا تھا، اسلام کو اسٹڈی کرنا تھا، کچھ لوگوں کو باقاعدہ یونیورسٹیز کے پروجیکٹ ملتے تھے، ان کے ایم فل کے پروجیکٹ ہوا کرتے تھے، ان کے پی ایچ ڈی کے پروجیکٹ ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، کہ وہ غرب سے مشرق زمین میں آئے،
ویسٹ سے ایسٹ میں آئیں، اسلامی ممالک میں جائیں اور اسلامی ممالک میں جا کر خود اسلام کو اسٹڈی کریں، یہاں کی ثقافتوں اور تہذیبوں کو اسٹڈی کریں، اس کی ریسرچ کریں، باقاعدہ طور پر اس کو پڑھیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے بعد اب وہ اپنی ایک چھوٹا سا کہتے ہیں، وہ لوگ جو اسکالرس ہیں اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، ریسرچ میں جتنا موضوع چھوٹا ہو، جتنا موضوع جزئی ہو، جتنا موضوع جو ہے وہ باریک ہو، اتنا ہی زیادہ ریسرچ اہم مانی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، مجلس میں جتنا زیادہ ٹاپک جو ہے مختصر چھوٹا سا ٹاپک ہو، لیکن جب اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں باتیں بہت ساری نکلیں۔ تو ہم نے کیا کہا کہ ہاں چھوٹے سے ٹاپک میں اتنی باتیں نکلیں۔ تو ریسرچ میں جب ریسرچ اسکالرس کو سبجیکٹ دیا جاتا ہے تو جزوی سے جزوی ٹاپک، مثال کے طور پہ انسان کے بارے میں تحقیق کرنا، وہ انسان کے بارے میں کیا کیا تحقیق کرو گے؟ انسان کی روح کے، انسان کے جسم کے، انسان کے سر کے، انسان کے ہاتھ کے، انسان کے پیر کے۔ میں علم طب کی مثال دوں، جتنا زمانے میں ترقی ہوتی گئی علم طب میں تجزیہ ہوتا گیا۔ پہلے زمانے میں جب علم طب میں وسعت کم تھی تو ایک ماہر ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، وہ ہر مرض کی دوا دیتا تھا۔ آج بھی جیسے گاؤں دیہات میں ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہر مرض کی دوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ انسان جلدی سے مر جائے، ٹھیک، ہر مرض کی دوا ان کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کیا ہے، آنکھ کا ایکسپرٹ الگ، دل کا ایکسپرٹ الگ، پینکریاس کا ایکسپرٹ الگ، گردے کا ایکسپرٹ الگ، لنگس کا ایکسپرٹ الگ، بونز کا ایکسپرٹ الگ، اسکن کا ایکسپرٹ الگ، ٹھیک ہے، جسم کے ہر حصے کا، ہر عضو کا، ہر عضو کا جو ہے وہ ایکسپرٹ الگ ہے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ مطلب یہ ہے کہ علم میں اتنا تجزیہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کمال ہوا کرتا تھا، جتنا جو ہے وہ موضوع چھوٹے سے چھوٹا ہو اور اس میں اگر کوئی ریسرچ کر کے لا کے دے سکتا ہے تو وہ باکمال محقق مانا جاتا ہے۔ یہی حال ہے، میں اصل منزل کی طرف جا رہا ہوں، مستشرقین جو جاتے تھے تو وہ، اچھا ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں آپ کو، 14 صدیوں میں صرف 4 سال ایسے تھے، میرا موضوع کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں جس بات کو بہت چاہتا ہوں موضوع اصل گم نہ ہو جائے۔ اصل جہاد اسلام میں، اسلام میں جہاد، قرآن میں جہاد اور اس کی جزیات کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا۔ 14 صدیوں میں رسول خدا کی آنکھ بند ہونے کے بعد صرف 4 سال ایسے تھے کہ جس میں اسلامی دنیا کو ایک صحیح رسول خدا کی سیرت پہ مبنی جہاد کی تصویر ملی اور حکومت کی تصویر ملی۔ وَإِلَّا اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا قیام، اس کے بعد جتنے بھی حکام آئے، جتنے بھی بادشاہ آئے، جتنے بھی سلاطین آئے، اسلام کے نام پہ وہ لڑے ہیں، لیکن جنگ اسلام کی تھی، ہدف ان کا ذاتی تھا۔ جنگ اسلام کی تھی، مقصد ان کا ذاتی تھا، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ خود رسول خدا کے آنکھ بند ہوتے ہی جب جنگیں ہوئی اس میں 100% جو میں آج آپ کو آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں گا آپ توجہ کیجیے گا اور مقایسہ کیجیے گا، تو 100% رسول خدا کے اصول قوانین منطبق تھوڑی ہوا کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی مستشرقین آتے تھے، جتنے بھی بڑے بڑے اورینٹلسٹ آتے تھے، شرق شناس جن کو کہا جاتا ہے، ایسٹ میں آ کے جو اپنی ریسرچ کرتے تھے، آہستہ آہستہ زمانہ بڑھتا گیا۔ خاص کر یہ آپ کی خدمت میں کے لیے یورپ میں جب رینائسنس کا ریوولٹ آیا یا کلیسا کا زوال ہوا، اس کے بعد یا صلیبی جنگوں کے بعد اب جو ہے وہ مشرق زمین کی کسی خاص آبجیکٹو اور ہدف کے ساتھ تحقیق شروع ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سوچئے صلیبی جنگیں جو 700 سال تک حکومت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اب 700 سالہ حکومت کو زائل کرنے کے لیے جنگی فنون میں بھی ایسی ہے، کسی بھی جنگ میں اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو پہلے دشمن کی کمزور سے کمزور اور قوی سے قوی خصلت و عادت اور اس کی حالت کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک جنگ فتح نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کیا انہوں نے باقاعدہ اسکالرز بھیجے، چھوٹے چھوٹے موضوع لے کے، کیا تم جاؤ فرض کرو تم مثلا عرب ممالک میں عربوں کے لہجوں پہ کام کرو،
کے لہجوں پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک شخص آتا تھا وہ عربوں کے لہجوں پہ کام کرتا تھا. مسلمانوں کے درمیان بولنے والی زبانوں کے الگ الگ لہجے پہ کام کرتا تھا. اتنا ماہر ہو جاتا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ غرب سے آیا ہے بلکہ مشرقی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے فرض کیجئے کیا نام لینا بہرحال میں اشارہ کرتا چلوں آپ سے، ٹھیک ہے. عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب، ان کا استاد کون تھا؟ اب آپ سوچیں، فقہ سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، کس سے؟ ایک جاسوس سے. آپ یہ غور کیجیے، تو قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تو ہے افسوس کا مقام کہ جاسوس سے سیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ دشمن نے کس قدر عمیق کام کیا کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک شخص آیا زبان پہ کام کرتا ہے، ایک شخص آیا فقہ پہ کام کی، اس نے ایک شخص آیا وہ اخلاق پہ کام کرتا ہے، ایک شخص آیا وہ تاریخ پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عزیزو فقہ، اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، یہ آج جو ہے وہ جمہوریہ اسلامی ہے ایران میں شیعہ کی، جمہوریہ شیعہ اسلامی ایران. یہ جمہوریہ اسلامی ایران کیا ہے عزیزو؟ جمہوریہ اسلامی ایران ایک شیعہ حکومت، یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسی حکومت کہ جس میں وہی اصول و قوانین، فقہ ہو، اخلاق ہو، اجتماعی اور فردی اور سماجی اور جنگی تمام محاذوں پر جو قوانین لاگو ہیں وہ وہی لاگو ہیں جو علی اور رسول کے تھے. میں کیوں انٹینشنلی کہہ رہا ہوں عزیزو، ابھی حکومت کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس سے پہلے کہاں تھی؟ کوئی مثال ہے بتائیے. اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی. تو اب اگر آج کسی کو شیعہ اسلامی حکومت اگر اسٹڈی کرنی ہے تو وہ آگے اس مملکت کا علم اسٹڈی کرے، کیونکہ شیعہ فقہ پہ یہاں جو ہے یہ ولی فقی جو آپ نے سنا ہے کہ جس کا دنیاوی جو ہے وہ سیاست میں کوئی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. ولی فقی کی دنیاوی اگر بات ناقص رہے گی تو کل مکمل کروں گا. ولی فقی کا جو عنوان آپ دیکھتے ہیں نا، سپریم لیڈر، اس کا دنیاوی جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم جو ہے اس میں کوئی حیثیت نہیں اس کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کے مطابق نہیں ہے. لیکن کیا ولی فقی کا مطلب کیا؟ یعنی وہ شخص کہ جو حکومت کی کرسی پر فقہ اور اسلامی شریعت کی بنیاد پہ بیٹھا ہے نا. وہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، فقہ نے بیٹھایا. ہمارے اسلام میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں الیکشن سے پہلے، سلیکشن سے پہلے حکومت فقہ کی ہے. فقہ کی حکومت کا مطلب خدا کی حکومت ہے. خدا ہمیں بتائے گا کہ کون کرسی پہ بیٹھے گا اور کون کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. تو تنہا اس شہرت نہیں تھا. یہی وجہ ہم شیعوں میں مثال کے طور پہ، ابھی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے دیکھا کہ مثلا سیاست بہت بری چیز ہے، جو یہ سلوگن اچھی بات ہے، ایک دم حقیقی سلوگن ہے، صحیح سلوگن ہے کہ سیاست بری چیز ہے. لیکن سیاست کے میں نے پہلے کبھی یاد نہیں، مجھے کسی مجلس میں نے کہا تھا سیاست کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے سیاست کے خباثت، ایک معنی ہے سیاست کے مکاری، ایک معنی ہے سیاست کے ڈکیتی، ایک معنی ہے سیاست کے چوری، ایک معنی ہے سیاست کے ظلم، ستم، بربریت، دوسروں کا حق مارنا، کرسی پہ اس لیے آنا تاکہ دوسروں کا حق ہڑپ کر سکے. اس معنی میں سیاست حرام بھی ہے، بری بھی ہے اور اسلام میں کہیں گزر نہیں. مولانا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ کتنا سیاس ہے حاکم شام، تو مولانا کائنات کہتے ہیں کہ اگر دین نہ ہوتا تو میں اس کی ناک رگڑ دیتا ضرور ہوتا. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لکن تو ادھر عرب، مجھ سے زیادہ کوئی چارجو کوئی نہیں تھا. دوسری سیاست کیا ہے؟ دوسری سیاست یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، خود کو کبھی ضرر میں مبتلا نہ کرو. دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، خود کو کبھی نقصان ہونے نہ دو. یہ معیار ہے. اب دوسرے میں چاہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے چاہے شخص ہو یا سماج ہو یا سوسائٹی ہو،
اسلام کبھی بھی دوسرے پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا. دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور کبھی جو ہے وہ شرافت میں اپنا گال بھی آگے نہ بڑھاؤ. نہیں, ہم تو سن نہ, اسلام ایسی سن نہیں چاہتا. اسلام یہ شرط ہے کہ دوسرے کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں, دوسرے کو ہم ضرر نہیں پہنچائیں گے, لیکن کبھی کسی کا ضرر ہم برداشت بھی نہیں کریں گے. اور ایسی تدبیر کہ فائدہ عام المنفع ہو, سب کو فائدہ پہنچے. میں ایک مثال دوں, مولا کائنات کی حکومت میں تنہا واحد دنیا کا حاکم ہے کہ جس نے اتنا بڑا چیلنج کیا تھا. مولا کائنات کی حکومت میں مولا فرماتے ہیں کہ کوفہ اور اس کے اطراف میں جب تک میرا اقتدار ہے کوئی شخص جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کو بھوکا سویا. مولا کائنات نے کہا, چیلنج کیا کہ میرے اقتدار, ہمارے اقتدار میں کوئی بھی کوفہ جہاں جہاں میری رسائی تھی, میرے اقتدار میں کوئی بھوکا نہیں سویا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی. تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن دنیا نے اس میں یا اس سسٹم کو کہاں دیکھا؟ اس سسٹم کو نہیں دیکھا. اچھا, وہ مولا کائنات تھے, یقیناً بہرحال آج کی جو حکومت ہے وہ مولا کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں پہ قائم ہے, لیکن آج کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں. مولا کائنات کے زمانے میں ایک خوبی یہ تھی کہ جنگیں آئی تھیں لیکن سینکشنز نہیں تھی. ایک مقایسہ کریں حالات کا. آج مستقل 42 سال سے یہ اقتدار جب سے حکومت آئی ہے مستقل سینکشنز, پابندیوں پہ, سختیوں پہ, لیکن اس کے بعد بھی اس کا ریسسٹ کرنا خوب ایک مثال ہے. تو میں جلدی سے ایک بات, ایک سوال پر محمد والد. تو عزیزو, اب ہوا کیا کہ اتنے عرصے میں, ہاں ہم فقہی کتابوں کی بات کریں, اتنے عرصے میں شیعوں نے جو ہے وہ, کیونکہ حکومت کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا, کیونکہ شیعوں کا اقتدار ہی نہیں تھا, تو 13 سال کچھ عرصے کے دور میں ایک بڑی تعداد کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نہیں, اسلام کا حکومت اور اقتدار سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور یہ باقاعدہ تلقین کر کے ذہنوں میں ڈالا گیا, سازش کی تحت ڈالا گیا. نہیں عزیزو, اسلام اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن پہ صحیح ایمان نہیں رکھتا, ان الحکم الا للہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. وہ شخص کہ جو خدا کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم سماج میں نافذ کرے تو وہ دین کا منکر ہے. تو اسلام میں ہے حکومت, لیکن ہاں میں نے اس کے ابتدا میں جیسے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے, کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں. تو اب اسلام نے قوانین ایسے بنائے ہیں کہ جہاں اکثریت میں ہو وہاں بھی مسلمان عزت و آبرو سے رہ سکے, اور جہاں اقلیت میں ہو وہاں بھی یہ کہہ کے وہ اپنے دین سے فرار نہ کریں کہ ہم تو اقلیت میں ہیں. نہ وہاں کے لیے بھی قوانین بنائے اسلام. ٹھیک ہے, ایک سوال پر محمد. اگر وقت آج تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں جنگی اصول کیا ہے, جہاں اکثریت میں تو کیا مطلب, پکڑو مارو کاٹو گلا اڑا دو, تم کو اقتدار ملا ہے, گھر جلا دو, ویران کر دو, صحرا بنا دو, لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے پناہ لینے لگے. یہ اسلام کی حکومت نہ ہرگز ایسے اسلام. حتیٰ قرآن کی آیت تعجب کا آیت ہے, اسلام میں جو ویلڈ عبادت خانہ ہے, جو معتبر عبادت خانہ ہے, جس کو واقعی اسلام نے احترام دیا, وہ مسجد ہے. مسجد کے علاوہ, کیونکہ مسجد میں خدا کی عبادت ہوتی ہے, بت خانوں میں تو عبادت نہیں ہوتی ہے, صومعوں میں تو عبادت نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی نازلو. لیکن اللہ اکبر, قرآن کی آیت دیکھیے, قرآن نے کتنا رسپیکٹ کیا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع. اگر خدا شر پسندوں کو, یعنی لوگوں میں بعض لوگوں کو, یعنی شر پسند لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے اگر دور نہ کرتا, ان کو نہ روکتا, تو مسجدیں تو ختم ہو جاتی. نہ صرف مسجدیں, دوسرے عبادت خانے صومعی یہودیوں کے وہ بھی گر جاتے, نصرانیوں کے عبادت خانے تباہ ہو جاتے. یعنی کیا مطلب, یعنی اسلام نے حتیٰ وہ عبادت خانے کے جہاں خدا کی مشیت و مرضی کے
مطابق عبادت نہیں ہوتی ہے، اسلام نے ان کا بھی احترام کیا کہ اگر تم مسجد کے لیے نہیں، اگر ظالموں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو نہ مسجد رہے گی نہ کسی دوسرے مذہب کا عبادت خانہ رہے گا۔ تو اصلاً اسلام سب سے پہلے کس کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے؟ ظلم و بربریت کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اسلام نے فرض کیجیے جنگ میں جنگی اصول کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ میں 4-5 خالی نام لوں گا، تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت کر سکوں گا۔ ایک سوال پر محمد اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں آئے تھے جہاں کافروں کو پکڑو مارو۔ قرآن میں آئے 2 طرح کی ہیں، مطلق اور مقید۔ مطلق اور مقید کیا ہے؟ میں نے کہا آپ سے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہاں سے آپ فرض کیجیے یہاں سے 20 کلومیٹر کا کوئی ڈسٹینس ہے۔ اب کیونکہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ علاقے کے نام سے آشنا نہیں ہیں، جو لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کیجیے میں نے یہاں سے آپ سے کہا کہ آپ شرف چلے جائیے، یہاں سے آپ سے کہا فاہین چلے جائیے یا افضلی چلے جائیے، یا 100 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ آپ چلے جائیے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کس سواری پہ جائیے۔ میں نے آپ سے کہا مثال کے طور پہ سبزی لے آئیے، آپ سے یہ نہیں کہا کون سی سبزی لے آئیے۔ میں نے آپ سے کہا آپ دال لے آئیے، آپ سے یہ نہیں کہا کون سی دال لے آئیے۔ میں مثال ایک نیچے والی دے رہا ہوں تاکہ سب سمجھ جائے، آپ کے لیے معین نہیں کیا۔ قرآن مجید میں مثال ہے، بہت پیاری مثال ہے۔ اللہ نے کہا جناب موسیٰ سے، موسیٰ اپنی قوم سے جا کے کہو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ وہ بتائیے گائے کا کوئی رنگ روپ بتایا اللہ نے؟ اللہ نے نہ رنگ بتایا نہ روپ بتایا۔ گائے کوئی بھی گائے ملے، موٹی پتلی مہنگی سستی، جو بھی گائے ذبح کرتے حکم ادا ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں مطلق، جہاں حکم بیان ہو بغیر کسی قید و شرط کے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے مقابل میں دوسرا حکم آیا کہ آپ یہاں سے جائیے تو فلاں ٹیکسی پہ بیٹھ کے جائیے یا فلاں صاحب کی گاڑی پہ بیٹھ کے جائیے۔ یعنی آپ کو جانے کے لیے ہم نے صرف نہیں کہا بلکہ خاص طریقے سے جانے کے لیے کہا۔ یا آپ یہاں سے جائیے تو صرف بس پہ جائیے، آپ یہاں سے جائیے تو صرف بائک پہ جائیے، آپ یہاں سے جائیے صرف سائیکل پہ جائیے، صرف پیدل جائیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حکم جو پہلے بیان کیا تھا اب دوسرے حکم کے ذریعے اس کو مقید کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے کہا سبزی لے آئیے مطلق، پھر میں نے کہا کہ نہیں آپ فلاں خاص قسم کی سبزی لے کر آئیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک حکم کے بعد جو دوسرا حکم آتا ہے، پہلا حکم مطلق کہا جاتا ہے، دوسرے کو مقید کہتے ہیں، تو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جنگ سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، بہت سی آیتیں ایسی جو مطلق ہیں کہ وہ لوگ جو کفار مشرکین ہیں ان سے جنگ کرو، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں کنڈیشنز بیان کی ہیں۔ ان آیات کو مطلق نہیں چھوڑا بلکہ ان مطلق آیات کے بعد باقاعدہ معین کیا ہے کہ کن کافروں سے تم کو لڑنا ہے، کن مشرکوں سے تم کو لڑنا ہے۔ اے مسلمانوں، میں نے پہلے تو کہا تھا کہ جاؤ لڑو، لیکن آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کافروں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، ان کافروں کو مارو جو تم کو مار رہے ہیں، تو جو ہے ان سے مقابلہ کرو جو تمہارے مقابل میں قرآن کیا ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کن سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ تم سے جنگ نہیں کر رہے ان کو نہ سیو، ان کو نہ ستاؤ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، یعنی قرآن مجید میں ہر جنگ کے حکم کے بعد اللہ نے انسانی حقوق کا لحاظ کیا۔ کہاں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ مغرضانہ اعتراض، اگر واقعی تم کو منصفانہ تحقیق کرنی ہے تو قرآن کی آیت کو دیکھو، وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھو لڑنا تو ضرور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے کہ جو تم سے لڑ رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی طغیانی اور ظلم نہ کرنا، اتنی مقدار میں لڑنا، اتنی مقدار میں مارنا جتنی مقدار میں وہ مار رہے ہیں۔ حتیٰ آپ سنیے عزیزوں، مولا کائنات خلیفۃ المسلمین
مثال کو دنیا کے سامنے ہم نے کہاں پیش کیا؟ مسلمان ہم امام مانتے ہیں، ہمارے امام اول ہے، ہم ابھی سواد اعظم کو مد نظر کیا، اکثریت کے مد نظر کیا کر کسی کو اسی پہلو کو اسٹڈی کرنا. مولا کائنات کو ضرورت والی بندے ملزم، مولا کائنات وصیت کر رہے آخری وقت تک امام حسن سے. سب سے پہلے اسیر کر کے جب ہاتھ واتھ باندھے گئے تو مولا کائنات نے کہا کہ ہاتھ کھول دو اس کے. منہ سوکھ رہا تھا، کہا پانی پلا دو. بچے دودھ لے کر آئے تو دودھ کا شربت بھیج دیا. میں تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں، اس کو کنٹینیو کروں. مولا کائنات امام حسن سے وصیت کرتے کہ بیٹا اگر اس زخم سے میں زندہ رہ جاؤں تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا اس کے ساتھ کیا کروں گا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو صرف انتقام میں قصاص کے طور پہ صرف ایک ضرب اس کو مارنا، ایک ضرب سے زیادہ نہ مارنا. اگر ایک ضرب مارنے سے وہ بچ جائے تو تمہیں اسے ختم کرنے کا حق نہیں. توجہ ہے نا ذکر، آپ غور کیجیے کس قدر منصفانہ حکم اسلام. اللہ میں اور انشاءاللہ کل تفصیل سے کل آخری مجلس ہوگی جو اسلام میں جنگی جو وہ آداب بتائے ہیں جنگ کے اسلام میں، وہ کل میں عرض کر دوں. ایک واقعہ سن لیجیے پھر مسائل آج کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے. جنگ خیبر، جنگ خیبر میں یہودیوں کو شکست ہوئی. ایک صفیہ بن حی بن اخطب جو بعد میں امہات المومنین میں ان کا شمار ہوا، رسول خدا سے انہوں نے خدا چاہ حائز ہے. یہ حی بن اخطب جو تھا یہ سب سے بڑا فتناگر یہودی تھا، حتیٰ جنگ خندق کی آگ بھی اسی نے بھڑکائی. خوب جنگ خیبر میں جناب صفیہ جو بعد میں جناب صفیہ بنی اسیر ہوئی، اسی سے ربطہ مسائل پہ ہوگا. تو رسول خدا نے کچھ اور ایک اور خاتون تھی ان کے ساتھ جناب بلال کو حکم دیا کہ ان کو مدینے لے جاؤ. تو جب مدینے رسول خدا آئے، ان کے آنے کے بعد آئے تو دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل سرخ ہوا ہے اور اپنے چہرے پہ ان کے تماچے کے نشان ہوئے، سوجا ہوا ہے، اس قدر گریہ کیا ہے. رسول خدا نے پوچھا خیریت ہے، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی تو نہیں کی، یہ حالت کیسے بنی تمہاری؟ اللہ عزیزو بس یہی ربطہ مسائل ہے. تو سنیے کہ جناب صفیہ نے کیا کہا. جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ، بلال جب ہمیں لے کر آ رہے تھے تو ہمیں اس راستے سے لے کر آئے کہ جہاں میرے عزیزوں اور رشتہ داروں کے جنازے رکھے ہوئے تھے.